السلام علیکم۔ یہ صفحہ نمبر 20 ہے، وضو کرنے کا طریقہ۔ مفتی کبیت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہے۔ سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینے کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، یہاں تک، یہ کوہنیوں سے اوپر تک، ٹھیک ہے، اوپر تک چڑھا لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 3 مرتبہ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، یہاں تک دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لو۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرو، ایسا جو کرتے ہیں اور جو ایسا غرارہ کرتے ہیں، یہ دونوں لفظ آتے ہیں ابو داؤد میں۔ مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی لگاؤ دانتوں کو، اس سے ملو، صاف کرو۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر، پانی اس ہاتھ سے ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر اس ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، ٹھیک ہے۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو لو، پورا چہرہ دھو لو۔ اس کا آپ طریقہ بیان کر رہے ہیں، منہ پر پانی زور سے نہ مارو، جیسے سخت مارتے ہیں اس طرح نہ مارو، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر ڈال کر دو۔ تھوڑا سا ایسا بندہ وہ سر کرے گا تو پھر ادھر سے پانی ڈالے گا، پھر ایسا جائے گا دونوں ہاتھوں سے۔ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر کانوں تک منہ دھونا چاہیے، یہ کان ہے اور یہ کان ہے، اور ادھر یہ بال ہیں اور ادھر توڑی کے نیچے تک۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دو، یہ کونی ہے، اس کو ملا کر، یعنی یہاں تک، یا تھوڑا اگر ادھر تک اور بھی اوپر چلا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ دھوئیں گے، پھر بایاں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ دھوئیں گے۔ بایاں ہاتھ 3 بار دھونا، دونوں ہاتھ، پہلے دائیں ہاتھ 3 مرتبہ، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے، یعنی بھگو کر پانی ڈالو ہاتھوں پہ، سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو، پھر پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ مسح کرتے وقت ادھر پس کیا لوٹا ہے تو پانی اٹھا لیا، اس ہاتھ پہ ڈال لیا، دونوں تر ہو گئے، تو یہ طریقہ اچھا ہے۔ ایسا بندہ کرے تو پھر سیدھا لے کے جائے، پھر ایسا لے کے آئے، پھر ایسا، پھر یہ انگلی اس طرح، پھر یہ اس طرح، پھر یہ گردن کا، پھر یہ انگلیوں کا خلال بھی ہو گیا۔ اور اگر ایک بندہ یہ انگلی ایسا نہ کرے، سیدھا ایسا لگائے، یہ چہرے پہ تو نہیں لگائے گا، ادھر بالوں سے شروع کرے گا، تو پھر یہ ہاتھ الگ نہیں کرے گا اور ایسا ایسا چلتا جائے گا، تو پھر بھی ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ جب ایک مرتبہ ہاتھ ہم نے مسح کے لیے بھگو لیا، تر کر لیا اور ایسا لگایا اور پھر الگ کیا، تو اس کا مسح ٹوٹ گیا، تو اب کانوں کا مسح آپ کا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس طرح کیا ہے تو آپ کے یہ دونوں انگلی
सर पे नहीं लगे हैं, सीधा ऐसा जा रहे हो ऐसा, तो अभी आपकी उंगलियां नहीं लगे हैं। तो फिर अगर आपने हाथ अलग कर लिया तो ये इसका तो अभी तक नहीं लगे थे बदन पे, तो अब इस पे मसा हो सकता है। अब ये साइड तो नहीं लगा था, ये भी हो सकता है। तो अच्छा तरीका हमने आपको बता दिया। और पाँव ये जो है इधर से थोड़ा ऊपर तक, यहाँ तक दोनों पाँव धो ले। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ने का तरीका भी जिक्र किया है, फिर वो बयान करते हैं।